پاکستان میں آ کر دھماکہ ہونا یا دھماکہ کیا جانا، اس کے حوالے سے آپ کا اپنا کیا تاثر ہے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل بہت ہی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور اس میں نقصان پھر بھی ہوا. یہ نہیں کہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس سے زیادہ نقصان ہونے کا جو خدا نخواستہ خدشہ تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ اندر نہیں گھس سکے. گیٹ کے اوپر ہی جو چیز ہوئی، لیکن اس کے بعد جو گھروں میں یا مسجد میں جو چھت گری یا وہ ہوئے، اس کے بعد بھی کافی مطلب ہے کہ سمجھتا ہوں کہ کیجویلٹیز، لوگ شہید ہوئے، زخمی بھی ہوئے. دیکھیں ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے جو ہے پاکستان افغانستان سے کہہ رہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں افغانستان کے خلاف. افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور وہاں سے یہ منصوبے بنتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، پلان ایگزیکیوٹ کر کے یہاں پر پھر وہ کرتے بھی ہیں. لیکن ابھی تک افغان حکومت نے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. کنٹینیوسلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کوڑا خٹک میں ایک چیز ہوا، اس کے ایک واقعہ ہوا. آف اینڈ آن جو ہے مختلف واقعات میں مسلح افواج کے لوگ، ہمارے جو سپاہی ہیں یا پولیس کے نوجوان ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ہوئے. لیکن یہ جو کوڑا خٹک میں ہے، یہ نارملی جو ٹارگیٹس پہلے جو ہو رہے تھے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز ہو رہے تھے. کوڑا خٹک والا جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی ایک مدرسہ تھا، اور مدرسے میں بھی انہوں نے مولانا حامد الحق صاحب کو ٹارگیٹ کیا تھا. حالانکہ جمعہ نماز میں نہیں کیا تھا، باہر وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ باہر نکلیں گے اور پھر یہ بیسیکلی ٹارگیٹڈ اساسینیشن. اور اس کے علاوہ بھی ٹارگیٹ کلنگز اور چیزیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا سنجیدگی سے مظاہرہ دیکھنا پڑے گا. پروونشل گورنمنٹ کو فیڈریشن کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا پڑے گا. اس میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز میں اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، اس میں ہمیں کوئی پالیٹکس کرنی چاہیے یا ہمیں غیر ذمہ وارانہ رویہ اختیار کرنا. چیزیں بہت سے ٹائم سے چیزیں ہو رہی تھی. اگر آپ کورم کی سچویشن دیکھیں، مہینوں سے کورم میں آج تک چیزیں وہ آپ کنوائی کے ذریعے صرف راشن بھیج رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے. پھر ساؤتھ اور خیبر پختونخوا اگر آپ کوہاٹ سے لے کے ڈی خان تک چلے جائیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ہے بہت ہی خراب ہے. صحیح ہے. تو کنٹی صاحب، اب ایک اور چیز بھی اسی اسنا میں ڈیولپ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ تو یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ایک جرگہ بھیجیں اور اس جرگے کے ٹی او آر جو ہیں وہ وفاقی حکومت طے کرے. آپ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں ٹوٹلی اس آئیڈیا سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا کی حکومت نے بات کی بھی ہے اور انہوں نے وہاں کے جو سی جی سے بات بھی کی ہے، کونسل جنرل سے کہ ہم جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا چیزیں رکی ہیں؟ چیزیں بڑی ہیں. پھر اگر صوبائی حکومت جا رہی ہے، ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ کیا صوبے کا مینڈیٹ ہے؟ کیا انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز یا اپوزیشن کو آن بورڈ لیا ہے؟ نہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس میں اپنے ٹی او آر وفاقی حکومت اپنا کام کرے. وفاقی حکومت دیکھیں، وہاں بھی تو سیاسی جماعتیں موجود ہیں نا. وہاں پر وفاقی حکومت تو سیاست نہیں کرتی نا. وہاں پر باقی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن کا باقی اسٹیک ہے، جنہیں ماضی میں وار آن ٹیرر میں اپنا ایک حصہ ڈالا ہے. اے این پی فار ایگزامپل آپ لکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، باقی چیزیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان کو آپ نے آن بورڈ لیا ہے. کیا آپ کہیں گے نہیں میں کل حکومت میں میری مرضی، میں ایک جرگہ بنا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں؟ پہلے بھی تو آپ جرگے میں اور ہو سکتا ہے اور لوگ ہوں شامل. نہیں ہے نا. دیکھیں، آپ کر رہے ہیں، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہیں لیا. آپ کیسے ایک صوبہ جا کے کسی ملک کے ساتھ، پہلے بھی تو آپ گئے تھے نا، 40,000 بندہ لے کے آ گئے تھے، ہمارے اوپر عذاب آپ نے نازل کرائے. اب پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے، اگر صوبہ سمجھتی ہے کہ ان کو سپورٹ چاہیے وفاق سے، سندھ کو اگر سپورٹ چاہیے، انہوں نے دیکھیں رینجرز منگائی ہوئی ہے. اگر بلوچستان میں بھی حالات خراب ہیں، ان کو سپورٹ چاہیے تو انہوں نے فرنٹیئر کور اور فوج منگائی ہوئی ہے. تو آپ تو پہلے کہہ رہے تھے فوج نکل جائے ہمارے صوبے سے، ہم خود سنبھالیں گے سب کچھ. اب یہ چیزیں ہیں، اس پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے وفاق کی بھی. اور میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے، انہوں نے پشاور کا وزٹ نہیں کیا. ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارے بھی ہم بھی وار زون. میرا تو ان سے یہ بھی سوال ہے کہ جب سے کاکڑ صاحب کا ٹائم تھا تب سے افغانستان کا وزٹ بھی نہیں کیا کسی نے. پہلے اپنے صوبے تو ہے نا، افغانستان تو پھر بات کی بات ہے نا. مطلب نہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اس کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ تھا افغانستان کا جانا اس لیے چاہیے تھا کہ ہم باقی ملکوں میں بھی جاتے ہیں. یہ تو ہمارا فرنٹ ڈور نیبر، اس کو سمجھ لیں. دیکھیں، یہ ہمارے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں افغانستان کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں. انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا کہ یار اسٹیبلشمنٹ آف فوج اس کو سنبھالے گی. دیکھیں، افغانستان کی پالیٹکس کو سمجھنا پڑے گا، افغانستان کے ڈائمینشن کو دیکھنا پڑے گا، اس پہ آپ کو پالیٹکس کرنی پڑے گی. آپ افغانستان کے کہتے ہیں پشاور آئیں، پشاور کے بعد افغانستان جائیے. افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے اس چیز کو دیکھیں. اسحاق ڈار صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایکسپیکٹڈ تھا وزٹ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ گئے ہیں، ابھی تک تو وہ نہیں گئے، کب جا رہے ہیں کب نہیں جا رہے اور بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ جو ہے، آپ دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے. تو آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے طریقے سے گزارا کرنا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو سنجیدگی سے بیٹھنا پڑے گا. صوبے کے امن کے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ الارمی ہے. رمضان سے 2 دن پہلے اگر مدرسے میں واقعہ ہو رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں اگر یہ بنو میں واقع ہو رہا ہے، ایسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے، تو یہ بڑا میں سمجھتا کہ بڑا ہی اور اسی حساب سے چھوٹے موٹے واقعات بلوچستان میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے. اسی اگر میں اس کانٹیکس میں
علی امین صاحب کا مجھے ایک اور بیان ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا سارا فوکس پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے یا پی ٹی آئی کو کرب کرنے یا پی ٹی آئی کے پیچھے لگنے کے اوپر ہے، اور وہ دہشت گردی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے، بلکہ وارننگ دی ہے کہ اگر یہ وفاقی حکومت سیریس نہ ہوئی اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے انہوں نے فوکس نہ کیا تو یہ دہشت گردی ملک میں پھیلے گی۔ دیکھیں اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پالیٹکس اگر فیڈرل گورنمنٹ کا فوکس پی ٹی آئی ہوتا نا تو آج پی ٹی آئی نہ ہوتی، تو پی ٹی آئی کہاں ہے؟ فوکس ہی نہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے آج تو پی ٹی آئی نہیں ہے کہیں، سرکاری پی ٹی آئی تو موجود ہے نا، وہی ہے بس دو چار ادھر دو چار ادھر، ہے تو کوئی نہیں پی ٹی آئی۔ نہیں دیکھیں وہ تو آج بھی ان کا سابق سینیٹر فیصل جاوید عمرے پہ جا رہا تھا، اس کو وفاقی حکومت نے رکوا لیا، جہاز سے اتروا دیا۔ نہیں کوئی ایشو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کوئی ہوگا اس لیے ان کو روکا ہوگا، باقی ایسا تو نہیں ہے کہ باقی تو لوگ جا رہے آ رہے۔ نو فلائی لسٹ تھی بیسیکلی، اس پہ ان کا نام تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے اس سے نام نکالنے کا حکم دے دیا ہوا تھا۔ ہوگا تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے اس میں بھی ایسا، لیکن ویسے آپ کو لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سنجیدگی سے دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ الامین کا جو ہے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کا اپنا ضلع، آپ کا اپنا صوبہ جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ کھیل رہا تھا، اور آپ اسلام آباد آ کر جو اسلام آباد فتح کرنا چاہتے تھے، فتح نہیں کرنا چاہتے، صرف ڈرامہ کرنا چاہتے تھے، پھر آپ وکٹ کے دونوں طرف جب کھیلتے ہیں پتلی گلی سے نکل بھی جاتے تھے، آپ کو راستہ بھی دے دیتے کہ آپ آگ جائے دامن گو کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، ادھر آیا کریں، ڈائلاگ مار کے پھر آپ دامن گو کے راستے چلے جائیں۔ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ جب جا رہے تھے تو کیا پورے پاکستان میں کنٹینر لگ سکتے تھے؟ پورے اسلام آباد بند ہو سکتا تھا تو دامن گو روڈ بند نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ تو وفاقی حکومت سے سوال بنتا ہے کہ وہ کیوں نہیں، جو شخص وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا اس کے لیے تو کچھ سہولیات ہوں گی۔ اچھا، لیکن وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے سے فائدہ ان کو کوئی نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے اپنی پارٹی کا۔ اگر ورکر دیکھیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو؟ علی سی ایم صاحب نقصان ہو رہا ہے نا سیاسی طور پہ، کنڈی صاحب ورکر ان کا ان سے ناراض ہے۔ دیکھیں وہ تو اب ان کو پتا چلا، میں تو پہلے دن کہا تھا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہے تو پھر اب وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اب ان کو پتا چل رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی غلط کیا وہ بھی، اور اب دیکھیں نا کہ انہوں نے تیسری دفعہ ان کی حکومت آ رہی ہے، اتنے کمالات کیے، اتنے اسٹیڈیم بنائے کہ انہوں نے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام جو ہے اپنے چیئرمین کے نام پہ کر دیا، چیئرمین نے واپس کروا دیے، اور وہ ارباب نیاز ان کے تو ارباب شہزاد صاحب تو ان کے وزیر رہے ہیں، ان کے والد کے نام پہ تھا۔ کتنے کمالات ہے کہ اپنے لوگوں کے تختیاں ہٹا کے اپنا نام لگا لیں۔ لیکن ان کے والد صاحب کا بھی ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کے والد صاحب پشاور کے پہلے میئر تھے، اور ان کا بھائی جو ہے وہ سی ایم بن گیا تھا ارباب جہانگیر صاحب، تو جہانگیر صاحب نے اپنے بھائی کے نام پہ لگا دیا تختی۔ ووٹ ہے اور جو بھی تھا پہلے تھا نا، لیکن اس حوالے سے تو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ نام واپس پلٹا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ 3 سال ان کے تیسری حکومت میں کوئی اسٹیڈیم نہیں بنا۔ اسٹیڈیم میں نے ان کو یہ بات کی بھی ہے کہ اگر عمران خان کے لیے تم لوگوں مطلب آپ لوگوں نے اپنی محبت پروف کرنی ہے تو ایک نیا اسٹیڈیم، کوئی نئی فیسلٹی بنا کے ان کا نام آپ مجھے بتائیں کہ کراچی اور لاہور کے اسٹیڈیم ہفتوں میں بنے، چدے پیٹا پک رہی ہے کنڈی صاحب، یہ نہ کہیں آپ قذافی اسٹیڈیم تو ڈیم بن گیا ہے، ڈیم بن گیا۔ اور راولپنڈی میں کیا پوزیشن ہے؟ ہاں ادھر بھی حالات 2017 سے بند رہنا ابھی تک، رینوویشن چل رہا ہے، ابھی تو پتہ نہیں چلے، بنے گا تو پتہ چلے گا ادھر کون سا سیلاب آتا ہے۔ فی الحال تو بند ہو جائے نا، وہ تو بند ہو گیا نا، اس کے بعد سے چھتیں ٹپ کے آپ کے اسلام آباد ایئرپورٹ کا بھی یہ حال ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ چیزیں بنائیں تو صحیح نا، چیزیں بنائیں۔ اچھا اب ایک اور چیز ہوئی ہے کہ کنڈی صاحب آپ نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو، تو وہ آپ کو کیوں خط لکھنا پڑا ان کو؟ مجھے صرف خط لکھنا پڑا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ سیر رفتار کے ٹائم کو جو ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، نہ گیس کی ہوگی نہ بجلی کی، ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا اس وقت سب سے سستی بجلی اس ملک میں پیدا کرتا ہے، ایوریج ہم 1 روپے بجلی پیدا کر رہے ہیں ہائیڈل پہ، ٹھیک ہے۔ ہم اس ریاست کو بجلی دے رہے ہیں، ہمیں جو بجلی کی ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم پیدا کر رہے ہیں اور ہم ریاست کو دے رہے ہیں۔ گیس ہم سب سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں، ہم اس ریاست کو دے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا میں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ سیر رفتار کے ٹائم نہیں ہوگا، تو میں نے وزیر صاحب کو کہا کہ آپ کے یہ احکامات بھی اس ملک میں نہیں مانے جا رہے، ذرا آپ اپنے منسٹروں کو کہیں اور سیکٹروں کو کہیں کہ ان احکامات کو عمل درآمد کرائیں جو اگر آپ نے اعلان کیا ہے، یا تو کرتے نہیں اور کہتے کہ بھی اندھیرے میں آپ سیر رفتار بھی کریں، جیسے ہم گزار رہے تھے زندگی ویسے گزاریں۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ کریں تو پھر امپلیمنٹ بھی کروا لیں نا، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آ گیا اور میں نے پریس آف کر لی کہ میں یہ کر لیا ہے، جیسے ہمارے سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تربیلا کا سوئچ آف کر دوں گا، وفاق کو بجلی نہیں دوں گا۔ پہنچ بھی گئے تھے پھر وہ کہیں نہیں، کہیں ہلکا پھلکا کوئی سوئچ آف کرنے کی، وہ ڈی اے خان گرٹ گیا، ڈی اے خان والی تربیلا جہاں تھا انہوں نے اسلام آباد کی بجلی بند کر دی ریاست جو ہم دے رہے ہیں ادھر، صحیح ہے۔ تو انہوں نے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ وفاق نے صوبے کے 800 ارب روپے بھی دینے ہیں۔ دیکھیں وفاق نے پہلے بھی 600 ارب روپے وار آن ٹیرر کے لیے دیے، 1% آف FCA ایوارڈ۔ کیا ہمارے سیکورٹی فورس پہ خرچ ہوئے ہیں؟ کیا ہماری پولیس پہ خرچ ہوئے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اگر پیسے ملے اس جگہ خرچ بھی کریں جس کے لیے مل رہے ہیں۔ دوسری بات ہے وفاق نے بالکل دینا ہوگا، اس پہ بیٹھ کے اس پہ دھمکیوں سے پیسے نہیں ملتے۔ آپ کی تو بھی حکومت تھی نا پچھلے 4 سال 4.5 سال جتنی بھی تھی، تو وزیر اعظم آپ کا بیٹھا تھا، سی ایم آپ کا تھا، کیا آپ نے مانگے وفاق سے پیسے؟ سب سے زیادہ پیسہ ہمیں ملا ہے جب 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، صوبوں کو سب سے زیادہ پیسہ اسی وقت ملا ہے۔ NFC ایوارڈ بھی اس کے بعد NFC ایوارڈ نہیں ہوا، آج تک NFC ایوارڈ نہیں ہوا۔ صحیح ہے بالکل۔ اچھا اور اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ کنڈی صاحب آپ کو بھی بڑی دھمکیاں شمکیاں مل رہی ہیں؟ نارمل بات ہوتی ہے۔
نہیں نارمل بات تو نہیں ہے یہ، تو ایک مطلب تشویشناک بات تو ہے کہ صوبے کے گورنر کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور تو ملتے تھے، سنتے رہیں گے. خیال رکھ رہے ہیں آپ اپنا، خیال رکھ رہے ہیں. کھانے پینے میں رکھ رہا ہوں. کھانے پینے میں زیادہ خیال رکھیں، آج کل رمضان ہے. تو اچھا کنڈی صاحب ایک اور چیز بتائیے کہ اب پیپلز پارٹی کی جو نون لیگ کے ساتھ ایک وہ جو پاور شیئرنگ فارمولا تھا اور وہ ساری ایک اس پہ ذرا ایک ناراضگی ہلکی پھلکی سی چل رہی ہے، اور صدر صاحب جو ہیں ہمارے وہ بھی لاہور کے انہوں نے متعدد دورے کیے، وہاں پر انہوں نے گورنر پنجاب سے ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ سارا ایشو سالو کرنے کی کوشش کی. نون لیگ آپ لوگوں سے اس حوالے سے کوئی بات چیت کر رہی ہے؟ بلاول صاحب کی ملاقات تو ایک ڈیو ہے ہی، لیکن اس کا حل کچھ آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے اگر سال ہو گیا اور سال سے حل نہیں نکلا تو؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کی جب حکومت بن رہی تھی اور ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم حکومت بننے کے بعد یہ چیزیں ہوں گی، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں بھی اور ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب سی کی میٹنگ بلاتی ہے، اب ان سے پارٹی کے لیڈرز ملنے جاتے ہیں تو وہی گلے شکوے ہوتے ہیں، اور وہ آج تک جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو اور ہم بار بار کمیٹیز بنی، ایک دفعہ بنی پھر دوسری کمیٹی بنی، پھر سب کمیٹیز پروونس کے حوالے سے بنی، کوئی خاطر خواہ جو ہے اس کا رزلٹ نہیں آیا. اور پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک لیڈر کے پاس جب جاتے ہیں اور ہر پارٹی کا دوست جب جاتا ہے اور وہ گیلے شکوے کرتا ہے تو پارٹی کی لیڈرشپ بھی محسوس کرتی ہے کہ چیزیں غلط ہوئی. تو ابھی دوبارہ میرے خیال ہے کہ بلاول صاحب کی آج یا کل میٹنگ غالباً ایکسپیکٹڈ ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، لیکن پہلے جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں یا بلاول صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، کمیٹیز کی ہوئی ہیں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. وہ دیکھیں کاروبار میں کہیں یا پالیٹکس میں کہ زبان بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ زبان پہ جو آپ نے کی ہے، پشتون محاورے تو کے تحت تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ہم نے بھی اتحادی حکومت چلائی، ہمارے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی 2008 سے 13 تک، وداؤٹ میجورٹی ہم نے حکومت چلائی، ہم نے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا اور کسی نے کوئی گلا نہیں کہ ہمارے یہ چیزیں آنر نہیں ہوئی. لیکن یا تو بالکل ہی آنر نہیں ہو رہی، ہم بار بار اس پہ جو ہے وہ بات کی، اب دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کے اوپر کیا فیصلہ صحیح، کیونکہ کل چند صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم پارلیمان کے اتحادی ہیں اور سسٹم کو چلانا ہماری مجبوری. بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اگر آج بھی اگر ہم وڈرا ہوتے ہیں ان سے تو پاکستان میں اگلے الیکشن ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کہ جب بھی الیکشن کرانا چاہے. اچھا جب مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے تو وہ سن کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مطلب آپ کا یہ ہے اس پہ رائے کہ مولانا صاحب کی بات ہے اس کو ویلیو کریں، ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ، کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو مولانا صاحب سے بھی ملے ہیں، پی ٹی آئی دوسری طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عید سے پہلے ہم مولانا صاحب اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے اور عید کے بعد سڑکوں پہ ہوں گے ان کو لے کے. اچھی بات ہے، ایک اچھا ایک شگون ہے. نہیں ہم دیکھیں گے پی ٹی آئی اور مولانا صاحب اکٹھے جب جا رہے ہوں گے کیا سین ہوگا، وہ دیکھیں تو صحیح. پاسبلٹی لگتی ہے آپ کو اس طرح ہوتا ہے نظر آتا ہے؟ دیکھیں پالیٹکس میں ہر کوئی نہیں ہے. پالیٹکس میں مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں بھی جائز نہیں تھیں، مولانا کو مولانا کہنا بھی وہ نہیں تھا، کیا کیا نام تھے. آج تو مس کال پہ پہنچ جاتے ہیں، پاؤں بھی پڑھ لیتے ہیں. آج ان کے پیچھے نمازیں بھی جو ہے قبول ہو رہی ہیں، سنتے بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں. وہ بھی تو امامت کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، مولانا صاحب بھی امامت. مولانا صاحب تو دیکھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. مولانا صاحب تو انتقام کو لوگوں کو بتا رہے کہ یہ وہ پی ٹی آئی جو میرے خلاف باتیں کرتی ہے آج میرے در پہ روزانہ بیٹھی ہوتی ہے. صحیح ہے، یہ پالیٹکس ہے. محمود خان شیخ کے ساتھ عمران خان کیا کرتا تھا؟ وہ یاد ہے آپ کو دوپٹہ لے کے چادر لے کے جس طرح کے اس کے مذاق اڑاتا. آج انہیں کے محتاج ہیں. یہ پالیٹکس ہے. آج وہ لوگ جن کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے آج ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے سیاسی مسیح ہیں، ہم اس غذاب سے نکالیں. تو وہ تو آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں نون لیگ کے ساتھ. ہم تو بیٹھتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس حد تک جائیں پالیٹکس میں، جب کم از کم آپ وہ اختلاف بھی رکھیں لیکن اتنا رکھیں کہ آپ کم از کم کل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے عید کے بعد کچھ ہلچل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپوزیشن الائنس کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی. آپ کو نہیں لگتا؟ جو بنانے والے پی ٹی آئی والے پہلے ان پہ اعتماد نہیں ہے، مقصد یہ گھر والے پہ اعتماد نہیں ہے.